وہ جو آزاد کشمیر میں 12 ہاسپٹل ہیں, DHQ ہے, PHQ ہے, CHQ پتہ نہیں کیا ہے. میں نے کہا ساری بکواس موجود ہے بلڈنگ کی حد تک, وہ سروس ڈیلیوری پہ آؤ بھائی. پورا آزاد کشمیر ریفرل سینٹر ہے. یہ جو آزاد کشمیر کی کہانی ہے یہ 75 سال کی مس گورننس کی کہانی ہے, اور یہ 75 سال کی کرپشن کی کہانی ہے. اب میں کم از کم سیاستدانوں کی طرح یا بٹ صاحب کی پارٹی جو ہے صحافیوں کی طرح اس کو مطلب میں نرم انداز میں کہہ نہیں سکتا ہوں. میں بہت کوشش کرتا ہوں, مجھے ہر روز تقریباً گھر میں بھی ڈانٹ پڑتی ہے, باہر بھی پڑتی ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا. میں نے کہا میں کر نہیں سکتا ہوں, کیونکہ میں بچپن میں بہت ہی کہیں بچپن میں سنا تھا کہ جی حکم یہ ہے کہ قولوا قولا سدیدا, سیدھی اور کھری بات کریں, لہذا میں نے تو پکڑی ہوئی وہ بات. اب یہ کرپشن کی کہانی کیسے ہے؟ میں آپ سارے لوگوں کے سامنے شرمندگی سے یہ اعتراف کرتا ہوں, حافظ نعیم الرحمان صاحب, ایک الیکشن ہم نے فیئر نہیں کرایا. ایک الیکشن آپ جب فیئر نہیں کرائیں گے تو کون لوگ اسمبلیوں میں آئیں گے؟ وہ کیسے آئیں گے؟ بھائی میرے سامنے کی باتیں ہیں. الیکشن کمپین پہ کون جاتا تھا؟ کیوں جائے کوئی؟ آپ کو ٹکٹ کوئی لے کے دے, آپ کی الیکشن کمپین کوئی کرے, آپ کو کیبنٹ میں منسٹر کوئی بنائے, آپ کو صدر اور وزیر اعظم کوئی بنائے, کبھی آپ کسی کا کندھا استعمال کریں, کبھی آپ کسی کا کندھا استعمال کریں, تو آپ کیا چیز آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ گڈ گورننس کی طرف جائیں؟ آپ کو عوام کا دکھ درد کیسے آئے گا؟ کیا ہمیں کسی سے کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کم پاکستانی ہیں اور تم زیادہ پاکستانی ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ ہمیں کیا احساس ہے کم تری ہے, ہم کیوں اپنی صفائی دیں؟ یہ بالکل باتیں قابل قبول نہیں ہیں, اور یہ نہ کریں. دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, سارا کچھ ہمارے اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے سارے لوگوں کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. لوگ ڈیمانڈ آپ کو کرتے ہیں. ہر جمہوری معاشرے میں انسان احتجاج کرتا ہے, یہ احتجاج اس کا حق ہے, اور اگر آپ نہیں سنتے ہیں تو 1 لاکھ کرے احتجاج یا 1 بندہ کرے احتجاج, آپ کو اس کی بات سننی چاہیے, اور آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے اور آپ کے اندر اتنی انٹیگریٹی ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ بکواس کرتے ہو, یہ غلط بات ہے, جو تمہارا مطالبہ ہے یہ میں نہیں مانوں گا, اور یہ جو جائز بات ہے تمہیں دوسری دفعہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرا خیال ہے کوئی پتہ نہیں یہ جو میں باتیں کر دوں پھر غدار ڈکلیئر ہو جاؤں, لہذا میں وہ آپ کے کان میں کروں گا کہ یہ 1 2 3 4 باتیں کریں تاکہ ڈی ایسکلیٹ کرے. اشتعال کے ماحول میں سب سے بڑی کیجولٹی سچ ہوتی ہے. لوگ ہر کوئی اپنی اپنی ڈیفنس کی پوزیشنیں لے لیتے ہیں. نہ فرشتے حکومت میں ہیں, نہ فرشتے جموں و کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی میں ہیں, نہ شیطان حکومت میں ہے, نہ شیطان جموں و کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی میں ہے. انسان ہیں, لوگ ہیں. آپ کی ساری ڈیسیژن میکنگ انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جب افواہیں چلتی ہیں تو ان افواہوں میں انسیکیورٹیز کریٹ ہوتی ہیں. انسیکیورٹیز کریٹ ہوتی ہیں تو لوگوں کے ڈیسیژن کوالٹی کے نہیں ہوتے. لہذا اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, لوگ ڈی ایسکلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنے اوپر بھی رحم کریں, ہمارے اوپر بھی کریں. یہ وہ ملک نہیں ہو سکتا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, جہاں اگر آپ یہ کہیں اٹھ کے کہ جی یہ معاہدے تو کوئی عمل درآمد کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں. مطلب یہ کہنا ہی مناسب نہیں ہے. آپ نے جو بھی کیا, صحیح کیا, غلط کیا, پڑھ کے کیا, بغیر پڑھے کیا, جب آپ نے دستخط لگا دیے تو وہ دستخط وہ ہیں وہ حکومت پاکستان کے نمائندوں کے طور پہ ہیں, اور اللہ گواہ ہے کہ اس کے لیے اگر فائنینسز کیلکولیٹ کریں تو وہ کتنے ایک بنتے ہیں.